بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج ہم بات کریں گے سوشل پرابلمز آف پاکستان کی۔ پاکستان کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا حل کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اوور پاپولیشن ہے، آبادی کے مسائل ہیں۔ اگر ہماری آبادی سکون سے رہے اور اسے کوئی ایشوز نہ ہوں تو ہم کہیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں اور خوشی خوشی رہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بیک وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آبادی میں اضافہ ہے۔ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 10، 11 اور یہ چیپٹر نمبر 12 کا پہلا ٹاپک ہے کہ سماجی مسئلہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کا سماجی مسئلہ کیا ہے، اور کوئی چیز کیسے مسئلہ بن جاتی ہے۔ جب معاشرتی نظام میں توازن قائم نہیں رہتا تو معاشرے میں انتشار آ جاتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے تمام ممالک میں جو معاشرے ہیں وہ مختلف قسم کے معاشرتی مسائل سے دوچار ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کی نوعیت اور ماہیت کا فرق ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کوئی معاشرتی مسئلہ نہ ہو۔ تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ترقی پذیر ملک ہے، بہت سارے اس کے مسائل ہیں، اور ایک کے بعد ایک آپ جب بھی خبریں سنیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بارشیں ہو گئی ہیں تو نکاسی آب کا مسئلہ ہے، کبھی پیٹرول کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی ہاسپٹلس میں بیڈ نہیں ملتے، کرونا کے مسائل آئے تو بہت سارے انتظامی مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے طریقے جو ہیں ہم اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مثالی یا بہترین معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی بد نظمی نہ ہو، بے ترتیبی نہ ہو، یعنی اس معاشرے کے تمام معاشرتی ادارے جو ہوتے ہیں ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ہر ادارے میں ہونے والے تمام کام ٹھیک طریقے سے ایک خاص تسلسل کے ساتھ سر انجام دیے جا رہے ہوں، اور کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو اور ان میں ایک خاص ربط ہو، تو ہم کہیں گے یہ ایک مثالی معاشرہ ہے۔ لیکن افسوس پاکستان میں صورتحال ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا۔ جب میڈیا پر بات آتی ہے، کوئی خبر لگ جاتی ہے تو پھر ایکشن لیا جاتا ہے، کبھی عدالتیں اس چیز کا نوٹس لیتے ہیں۔ جس سے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں اتنا سکون ہو اور تمام مسئلے جو ہیں بہترین طریقے سے حل ہو جائیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بد نظمی اور بے ترتیبی جو ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ جو بھی مسئلہ آئے اس کو حل کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں کرونا کی، کہ یہ جب وبا آئی تو اس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوئے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس شدت سے اس وبا نے پھیل جانا ہے، کوئی بھی ملک اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکہ میں دیکھ لیں کتنے کیسز ہو رہے ہیں، برطانیہ میں کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، اگرچہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، فرانس میں دیکھ لیں، اٹلی میں دیکھ لیں، لیکن وقتی طور پر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے دن رات محنت کر کر اس مسئلے پر قابو پا لیا۔ اب پاکستان میں جب یہ کرونا شروع ہوا تو بہت جلدی اسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں ان میں تعاون نہیں تھا، بد نظمی تھی، ترتیب نہیں تھی، اگر شروع میں ہی صورتحال کو ہم جج کر لیتے کہ یہ
اتنی تیزی سے پھیلنے والی ایک چیز ہے۔ ہم لوگ انتظار کرتے رہے کہ کب یہ وبا پاکستان میں آئے، اور بھرپور طریقے سے جب تک یہ پھیل نہیں جاتی ہم کوئی اقدامات نہیں کریں گے۔ تو یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اتنا ڈیلے کیا۔ تو تبھی یہ معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو بحرانی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بات ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی، اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ آبادی میں اضافہ ہے، اور خطرناک حد تک آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اس آبادی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ اب یہ ایک آبادی ہے، اس کو رہائش کے لیے گھر چاہیے، تعلیم کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیز چاہیے، صحت کے لیے ہاسپٹلس چاہیے، ڈسپنسریز چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے۔ اب آبادی میں جس تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے وہ آبادی میں اضافہ ہے، اور خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی پالیسیز ناکام ہو گئی ہیں، جو وہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، جو وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں، پینشنرز جو ہیں بینکوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں، سردی میں، کیونکہ بہتر منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو وہاں بھی لگتا ہے کہ سارے شہر کے لوگ ایک دم سے بیمار ہو گئے ہیں اور اتنا رش ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہاسپٹلس کی کمی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو جس تناسب سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے وسائل نہیں ہیں کہ ہم نئے اسکول، کالج، ہاسپٹل، سڑکیں اور تفریحی پارکس وغیرہ بنا سکیں۔ غربت دیکھ لیں، جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک میں غربت آ جاتی ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی چوراہے پہ چلے جائیں اور آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اتنے ایک دم سے مانگنے والے آ جائیں گے، کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوگی تو لوگوں میں شعور نہیں ہوگا، آگاہی نہیں ہوگی، ان کی تعلیم نہیں ہوگی، وہ بہتر روزگار کے مواقع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ اسی طرح کوئی چوری کر لے گا، کوئی محنت مزدوری کرے گا، گھروں میں کام کر لے گا۔ سب سے آسان کام تو مانگنا ہی لگتا ہے۔ خواتین دیکھیں، بچے دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، سڑکوں پر جائیں تو لگتا ہے کہ ایک بڑی آبادی کا حصہ جو ہے یہ مانگنے کے کام پر لگا ہوا ہے۔ تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر آپ نے صدقہ خیرات بھی دینا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح دیا جائے، کون ڈیزرونگ ہے اور کون یہ پروفیشنل ہے۔ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ وجوہات کیا ہیں؟ جب ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہم کس کو یعنی ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو پرسکون زندگی مہیا کریں، سہولتیں فراہم کریں، صحت کی، تعلیم کی، بنیادی ضروریات جو ہیں، رہائش کی، پینے کا صاف پانی مہیا کریں۔ پاکستان میں پانی کا اگر مسئلہ لیا جائے، کراچی کے حالات دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں دیکھ لیں، پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اور ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ منرل واٹر لے یا اس کو بوائل کرے۔ اتنا شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فلٹریشن پلانٹ لگائے، اپنے پانی کو صاف کرے تاکہ لوگوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ ہیپیٹائٹس بڑھ رہا ہے، مختلف بیماریاں جو ہیں پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو ایک وجہ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ معاشرتی مسائل میں
دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ مورل ویلیوز آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کو اچھے برے میں تمیز نہیں ہوگی، عزت نفس نہیں ہوگی، سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی، تو آپ معاشرے میں کیسے ایک باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو تربیت آپ کی اچھی ہو، اچھے برے کی تمیز دی جائے، ایک بچہ ہے اس کو آپ لاڈ سے پالیں، اس کی تمام ضروریات پوری کریں، تو پھر وہ بچہ جو ہے ایک اچھا کارآمد شہری بن سکتا ہے۔ اس کی تربیت جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، اور اگر معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوگا، اس کی ضروریات نہیں ہوں گی، پوری نہیں ہوں گی، تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے اسی طرح کا ہے، ہم اس کو مہذب معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں، لوگوں کی جو بات ہے قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے سڑک پہ، تھوڑا سا موٹر سائیکل لگ جائے کسی کا، ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ راستہ جو ہے بلاک ہو گیا ہے، لوگوں نے آفس جانا ہے، کسی نے امتحان دینا ہے، کوئی مریض ہے، لیکن ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کیسے ہم نے اپنے معاشرے میں سے یہ بگاڑ ختم کرنا ہے، معاشرے کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے، یہ تو چند مسائل ہیں جو کہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ معاشرتی مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ کل کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جب بہت زیادہ لوگ متاثر ہو جائیں، بد نظمی کا شکار ہو جائیں کسی وجہ سے، تو پھر ایک معاشرتی مسئلہ جو ہے وجود میں آتا ہے، شارٹیج ہو جاتی ہے کسی چیز کی، یا بنیادی ضروریات کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے معاشرتی مسائل تو بے شمار ہیں، اور آپ بھی ایک فہرست بنائیں اور ڈسکس کریں۔ ظاہر ہے ہر ایک کی پرائورٹیز جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں۔ عمرانیات تو سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم نے معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے ارد گرد پر نظر دوڑانی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور صرف ہم نے اپنے ملک تک محدود نہیں رہنا، ہم نے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے، بلکہ بین الاقوامی برادری جو ہے پوری کی پوری اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہاں یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اقوام جو ہیں ان کو کس طرح حل کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ معاشرتی مسئلہ ہر ملک میں ہے، ان کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، شدت کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں کوئی معاشرتی مسئلہ نہ ہو۔ بات ہے اس کی حل کرنے کی کہ ہم اس کو کیسے حل کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ کل بھی ہم یہ معاشرتی مسئلہ ہی ڈسکس کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کریں گے کہ وہ ہوتی کیا ہے، اور مختلف حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور یہ چیپٹر بھی اوور پاپولیشن کے حوالے سے ہے کہ جب آبادی ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ ان کو کیسے حل کرے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔